اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چھٹا پارہ شروع کرنے سے پہلے ہم سورۃ النساء کا ایک اہم سبق دہرا لیتے ہیں جو اس کی آیت نمبر 32 میں پوشیدہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حسد سے بچنے اور اپنی تقدیر پر راضی رہنے کا ایک بہترین نسخہ دیا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہی گئی ہوتی ہے، کسی کو مال کے اعتبار سے، کسی کو حسن کے اعتبار سے، کسی کو کسی نہ کسی صلاحیت کے اعتبار سے آگے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، یعنی حسد جائز نہیں ہے لیکن کسی پہ رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی یہ صلاحیت عطا کر دے تاکہ ہم بھی ویسے ہی بن سکیں۔ لیکن حسد کرنے سے معاشرے میں بہت ہی فساد رونما ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا قتل جو حابیل اور قابیل کے زمرے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بھی حسد کی بنا پر ہوا تھا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ایک اور اہم اصول جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 سے 124 میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کی آرزوؤں، جھوٹی آرزوؤں پر حقیقت بدل نہیں سکتی، بلکہ ایمان لانے کے بعد جو مرد ہو یا عورت اگر وہ نیک عمل کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پارہ نمبر 6 اس میں سورۃ النساء آیات 148 اور 176 تک ہم پڑھیں گے، اور سورۃ المائدہ کی آیات 182 جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پارے کا آغاز جو آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 148 میں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اس میں ایک اہم جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مظلوموں کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں، یعنی صرف مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، مگر کسی کو بھی کسی دوسرے شخص کو کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو۔ اس طرح کھلے عام اور علی اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ برائی کا ارتکاب کرنا ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو برسر عام کیا جائے تو یہ مزید ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے کردہ یا نہ کردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ اس کا صرف ایک ایکسیپشن ہمیں ملتی ہے کہ اگر ظلم ہو تو بولا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو اصل میں پسند عفو درگزر ہے۔ لیکن چونکہ یہ دین فطرت ہے اور فطرت سے ہٹ کر کوئی حکم نہیں دیا جاتا، اگر مظلوم کی داد رسی نہ ہو تو پھر معاشرے میں فساد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مظلوم کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ پھر منافقین کو آیت نمبر 152 میں منفی پروپیگنڈے سے روک دیا گیا ہے، اور انہیں جزوی ایمان لانے پہ عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور اللہ اور رسول پر سچے طور پر ایمان لانے پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 153 تا 175 میں بنی اسرائیل کے جرائم بتائے گئے ہیں، ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان کے خیر اور شر کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 157 میں عیسائیوں کو صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے تھے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ پھر یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے، انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، سب کے احکام کی نافرمانی کی، وہ عہد شکنی کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ پھر عیسائیوں کا حضرت مریم پر بہتان لگاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، سود خوری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر آیت نمبر 159 میں قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر معقول اہل کتاب جو بات کو صحیح سمجھتے ہیں انہیں دعوت اسلام دی گئی ہے، اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے کہ مختلف انبیاء پر جو وحی کا نزول ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ وحی کا مقصد حجت کو تمام کرنا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہتے رہیں کہ ہم تک تو اللہ کا کوئی پیغام آیا ہی نہیں۔ پھر تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ آیت نمبر 170 میں اس کی وضاحت کی گئی۔ آیت نمبر 171 میں اہل کتاب کو غلو
یعنی مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غلو کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کہا کہ ان کو معبود بنا دیا، انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر معبود بنا دیا۔ اسی طرح کسی بھی عالم، کسی بھی بزرگ یا استاد کو رب بنا لینا، حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا بھی ان کو رب ہی بنانا ہے، اور یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنی امت کو بھی تنبیہ کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 اور صفحہ نمبر 27 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے غلو سے بچائے۔ پھر عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث کو چھوڑنے کی ہدایت کی گئی، اور حضرت عیسیٰ اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ پھر عالمگیر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دوبارہ سے دعوت دی گئی، اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دلیل برہان ہے، اور قرآن مجید ایک نور ہے، اس کے آ جانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت اور صراط مستقیم کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی آیات 120 ہیں۔ اس میں سب سے پہلے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور معاہدوں سے مراد وہ تمام احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ عہد و پیمان اور معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر شاعر اللہ اور حرام مہینوں اور جانوروں اور حاجیوں کی حرمت کو پامال کرنے سے روکا گیا ہے۔ شاعر اللہ سے مراد شاعر جو ہیں یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ پرستی کی علامات، یعنی جو کسی بھی دین کی، کسی بھی مذہب کی خاص علامات ہوتی ہیں، یہاں پر دین اسلام کی اہم علامات کا جو ہے ان کی حرمت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کی ہدایت کی گئی، اور گناہ اور دشمنی اور زیادتی سے روکا گیا ہے۔ پھر اس میں ایک سب سے اہم آیت تکمیل دین کی آیت اتاری گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پھر آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ، غسل اور تیمم کے احکام بتائے گئے۔ مسلمانوں کو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، سبق یاد دلائے گا، اور تقویٰ کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا کہ تم عدل کرو، کہ عدل کے نتیجے میں معاشرے میں سکون اور اطمینان کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ سے آیت 12 سے 32 میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم ہے اور ان کے لیے درس نصیحت ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ سنایا گیا کہ اللہ نے ایک لڑکی کی قربانی قبول کر لی کیونکہ وہ متقی تھا، دوسرے کی قبول نہیں کی کیونکہ اس کے اندر تقویٰ موجود نہیں تھا، اور حسد کی بنا پر اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر ڈالا، گویا پہلا قتل اس حسد کی وجہ سے ہوا، اور بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی گئی کہ آدمی کا ناحق قتل، کسی بھی انسان کا ناحق قتل جو ہے وہ گویا انسانیت کا قتل ہے۔ پھر آیات 33 سے 50 میں کرمنل کوڈ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی شریعت سازی میں حاکمیت کو ثابت کیا گیا۔ اسلامی حکومت کے دشمن و فساد کرنے والوں کو پھانسی یا قتل یا جلا وطنی یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی فوجداری سزا سنائی جائے گی، اور یہ حکومت کا کام ہے۔ چوری کی سزا مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر یہود و نصارہ کے رویے بتائے گئے کہ وہ اللہ کی تشریعی حاکمیت میں شرک کرتے تھے اور آیات الہی کی تحریف کر کے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کروانا چاہتے تھے۔ جو بھی ایسا کام کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 45 تا 47، ان 3 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے انہیں کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا۔
پھر آیات 51 تا 87 تک یہودیوں اور عیسائیوں کے مزید جرائم بیان کر کے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ مسلمان یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی دین اسلام سے دور چلے جائیں۔ پھر سچے مسلمانوں کی 6 صفات بتائی گئیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے، انہیں ذرا غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے مسلمان وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اللہ یعنی دین کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کے 3 سرپرست یعنی ولی ہیں، اور وہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مومنین ہیں، اور یہی اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ ہے، جو انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا خوف و خطر کسی دباؤ میں آئے بغیر اس قرآن کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر مکمل تبلیغ نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اور اب یہ ذمہ داری بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ہم پر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر عیسائیوں کو غلف سے روکا اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ وہ دین میں غلف سے بچیں۔ اس بارے کی سب سے جو اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ تکمیل دین کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتارا، اور اس آیت میں یہ ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی بھی طرح سے نہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں، نہ ہی اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، اور اس میں اسی دین کے اوپر عمل کرنے میں ہی ہماری فلاح کا راز مضمر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔